تراویح کے سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اول تو بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں دیکھا کرتا ہوں اپنے علاقے میں، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے باہر گھوما کر، جیسے عام دنوں میں گھومتے ہیں، فوراً گھوما کرتے ہیں، پتہ نہیں عشاء بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، بہرحال عشاء کے بعد گھوما کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر قصداً چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اور دوسرے ایک یہ ہے تراویح کی نماز یہ باضابطہ پورے مہینے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور قرآن کریم کو تراویح میں سننا یہ سنت ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کے اندر پورا قرآن کریم سننا یہ صرف سنت ہے۔ اگر یہ سنت ادا نہ ہو پائے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، سعادت کی بات ہے کہ قرآن کریم تراویح میں پورا ادا کر لیا جو سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسا موقع میسر آ جائے، میں دیکھتا ہوں بہت دل دکھتا ہے۔ ایک جگہ پہ جا رہا تھا، عشاء کی نماز میں مسجد ہی میں پڑھتا ہوں فرض، وہاں سے پڑھ کے چلاتا ہوں۔ کئی مسجدیں ہمارے علاقے میں امام صاحب داڑھی کٹاتے تھے تو عشاء کی نماز وہاں نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ جا رہا تھا، کل تھوڑی دیر ہو گئی، لوگ پیچھے آ کے نیت باندھی میں نکلنے، ایک صفحہ میں نے سنا امام صاحب کا، اتنی دھجیاں قرآن پاک کی اڑائی جاتی ہیں جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا یہ رویہ قرآن کریم کے ساتھ، ایک گویا کہ کھلواڑ کیا جاتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، اتنا مذاق قرآن کریم کا رمضان کے مہینے میں اڑایا جاتا ہے۔ 11 مہینے میں اتنا مذاق نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ تراویح کس لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کے چکر میں آپ اپنی تراویح کو خراب کر رہے ہیں۔ مت سنیے ایسے امام کے پیچھے، آپ منع کریے کہ ہمیں قرآن کریم پورا مت سنائیے۔ اگر آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کی رعایت کے ساتھ، یہ پڑھنا فرض ہے، فرض۔ اگر کوئی امام ایسا نہیں ملتا مت پڑھیے، صرف الم تر کیف سے پڑھ لیجیے، تراویح تو ادا ہو جائے گی، تراویح کا ثواب تو مل جائے گا، سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، سنت چھوٹ جائے کو غیر مقلدوں کے ہاں اکثر میں نے تجربہ ہمارا یہ ہے کہ اہل حدیث جو کہلاتے ہیں ان کے ہاں قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہے، وہ اس بات کے پابند ہیں، وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، سنت کے خلاف ہے وہ، لیکن ٹھیک ہے جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ صحیح پڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ان کا بھی رجحان یہی ہے کہ قرآن کریم کو صاف طور پہ صحیح طور، لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں مرض کہاں سے آ گیا کہ قرآن کریم جیسا بھی پڑھا جائے، جیسے تیسے، بس تراویح ہو جائے، 20 رکعتیں ہو جائیں، 10 دن میں ختم ہو جائے، 5 دن میں ختم ہو جائے، 15 دن میں ختم ہو جائے، بس ایسا لگے گا کہ امریکہ کو فتح کر لیا اور بہت بڑا تیر مار دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ ایسے قرآن پاک پڑھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو مقتدی ہوتے ہیں سننے والے ان کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے۔ آپ 3 پارے سنیے، کوئی حرج نہیں، لیکن صاف پڑھا جائے، قرآن کریم کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، اگر 3 نہیں 2 پڑھوائیے، ان سے 2 نہیں 1 پڑھوائیے، 1 بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں صاف، کہ یہ حافظ جی ہمیں آدھا پارہ پڑھائیے، لیکن صاف پڑھائیے، 15 پارے پورے رمضان میں ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، تراویح تو ہو جائے گی۔ تراویح پڑھتے ہو گناہ کا کام ہو رہا، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کل اتنا دل دکھا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ میں تو حلیہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مشرح ہے، لباس بھی اچھا ہے، داڑھی بھی پھول ہے، میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، لیکن کل اتنا دل میں اتنا دکھ ہوا دل کے اندر کہ بتائیے ایسا قرآن کریم ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ غنہ کہیں کیا جاتا، نہ اخفا کیا جاتا، نہ مد کیا جاتا، ایک صفحے کے اندر 50 حروف کٹ جاتے ہیں، ایک حروف کٹے گا حرام ہے، 50 حروف کٹ، پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جب ہمیں پتہ نہیں چلتا تو عام مقتدیوں کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اتنا یہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ذہن بنا لیجئے کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اللہ تعالیٰ قیب سے پڑھ لیں گے، کوئی گناہ نہیں، بالکل گناہ نہیں ہے۔ اور اگر غلط قرآن کریم پڑھا جائے گا، اس کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، تراویح نہیں ہوگی، امام بھی گنہگار ہوگا اور آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ تراویح جہاں کہیں پڑھیں صاف پڑھیں، پورا قرآن کریم ہو پائے ٹھیک اچھی بات ہے، نہ ہو پائے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ایک حافظ کو بدلیں گے، دوسرا آئے گا، دوسرے کو بدلیں گے، تیسرا آئے گا، کوئی نہ کوئی تو صحیح ملے گا۔ آپ اس بات کو ٹھان لیں کہ انشاءاللہ ہم غلط نہیں سننا ہے، قرآن کریم پورا ہو پائے یا نہ ہو پائے، جتنا پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے، جتنا سنیں گے صحیح سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔